اگر والدین سے حسن سلوک کیا جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ والدین سے حسن سلوک کے بہت سے فائدے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ اس شخص کی عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے. پھر یہ کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا کبیرہ گناہوں کی معافی کا باعث ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے کہا میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا تو اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور ایک دوسرے آدمی نے پیغام دیا تو اس عورت نے اس سے نکاح کرنا پسند کر لیا. مجھے بڑی غیرت آئی تو میں نے اس عورت کو قتل کر دیا. تو کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ تو ابن عباس نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس شخص نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا جاؤ اللہ عز و جل سے توبہ کرو اور جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو. عطا بن یسار کہتے ہیں اس پر میں گیا اور میں نے ابن عباس سے پوچھا آپ نے اس سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک سے زیادہ اللہ سے قریب تر کرنے والا کوئی دوسرا عمل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو اگر انسان سے گناہ ہو جائیں انسان ہونے کے ناطے، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے ان گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کی وجہ سے مشکلات بھی دور ہوتی ہیں. وہ 3 لوگوں کا قصہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں جو ایک غار میں پھنس گئے تھے، تو اس میں سے ہر شخص نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کر دعا کی، اور اس میں سے پہلا شخص جس نے اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنایا اس نے کہا کہ اے اللہ میرے ماں باپ بہت ہی بوڑھے تھے، میں باہر لے جا کر اپنے مویشی چراتا تھا، پھر شام کو آتا تو ان کا دودھ نکالتا اور برتن میں پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا، جب میرے والدین پی چکتے تو پھر بچوں کو اور اپنی بیوی کو پلاتا. اتفاق سے ایک رات واپسی میں دیر ہو گئی، جب میں گھر لوٹا تو والدین سو چکے تھے، پھر میں نے پسند نہیں کیا کہ انہیں جگاؤں، بچے میرے قدموں میں بھوکے پڑے رو رہے تھے، میں برابر دودھ کا پیالہ لیے والدین کے سامنے اسی طرح کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے نزدیک صرف تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا، یعنی اخلاص کے ساتھ، تو ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر اتنا راستہ تو بنا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے بعد وہ پتھر کچھ ہٹ گیا. بہرحال پھر دوسرے شخص نے بھی اسی طرح ایک دعا کی، تیسرے نے بھی کی، اور بالآخر وہ سب غار سے باہر آ گئے. والدین کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ بات ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے کام کیے جائیں، ان کی مدد کی جائے. پھر ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جنت میں داخلے کا باعث ہے. حضرت عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا حارثہ بن نعمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے. اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے. کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں انہیں دکھایا اور وہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، یعنی کتنا بلند مقام ہے. پھر اسی طرح اویس کرنی کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں، ان کا بھی کچھ واقعہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا یوں ہے. اسیر بن جابر روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کے پاس جب اہل یمن میں سے کوئی جہاد والے دستے آتے تو وہ ان سے پوچھتے تم میں اویس بن عامر بھی ہیں؟ یہاں تک کہ وہ اویس کے پاس آئے اور کہا آپ اویس بن عامر ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. پوچھا کیا آپ مراد قبیلے سے ہیں؟ اس کے بعد قرن کی شاخ سے ہیں، اسی لیے قرنی کہا جاتا ہے نا ان کو. انہوں نے کہا ہاں. کہا کیا آپ کو برس کی بیماری تھی پھر ٹھیک ہو گئے؟ بس 1 درہم برابر جگہ رہ گئی؟ کہا ہاں. پوچھا آپ کی والدہ ہیں؟ کہا ہاں. عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تمہارے پاس اہل یمن کے دستوں میں، یعنی کہ فوجیوں کے جو گروپس ہیں، ان کے ہمراہ اویس بن عامر آئے گا. وہ قبیلہ مراد پھر شاخ قرن سے ہوگا. اسے برس کی بیماری تھی جو 1 درہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی ہے. اس کی والدہ ہے، وہ اس کے ساتھ نیکی کرنے والا ہے. اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو وہ اسے پورا کر دے گا. یعنی وہ اللہ کا اتنا قریب ہے کہ اگر وہ اللہ سے کوئی دعا کرے یا اللہ پہ قسم ڈال دے کہ یہ میرا کام
کہ ضرور کرنا ہے، یہ میری دعا ضرور قبول کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اگر تم یہ کر سکو گے کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے تو یہ درخواست کر لینا۔ عمر نے کہا پس آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں، تو انہوں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کی۔ حالانکہ یہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کوفہ میں۔ انہوں نے کہا کیا میں آپ کے لیے وہاں کے عامل کو خط نہ لکھ دوں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ خاک نشین لوگوں میں رہوں، یعنی مجھے کسی گورنر وغیرہ کی سپورٹ نہیں چاہیے۔ کہتے ہیں جب اگلا سال آیا تو ان کرنیوں کے اشراف میں سے ایک شخص حج پہ آیا، وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تو آپ نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میں اسے ایک بسیدہ گھر اور تھوڑی سی پونجی کے ساتھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر یمن کے دستوں کے ہمراہ آئے گا۔ وہ قبیلہ مراد، پھر اس کی شاخ قرن سے اور اسے ورس کی بیماری تھی جو درہم جگہ چھوڑ کر ساری ٹھیک ہو گئی۔ اس کی بس والدہ ہے جس کا وہ بہت فرما بردار ہے، اگر وہ اللہ پر کسی کام کی قسم کھا لے تو اسے پورا کر دے گا۔ اگر تمہارے بس میں ہو تو وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو دعا کی درخواست کر لینا۔ وہ شخص اویس کے پاس آیا اور ان سے کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیجئے۔ انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے، تم میرے لیے دعا کرو۔ اس شخص نے پھر کہا میرے لیے بخشش کی دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا تم ابھی ایک نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر اس کا اصرار دیکھا تو پوچھا تم عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ پھر لوگ ان کے بارے میں جان گئے تو وہ کسی طرف چلے گئے، یعنی غائب ہو گئے۔ اسیر نے کہا میں نے انہیں ایک چادر اڑائی تھی، جب بھی کوئی انسان اسے دیکھتا تو پوچھتا اویس کے پاس یہ چادر کہاں سے آئی؟ یعنی وہ ایسے رہتے تھے کہ ایک اچھی چادر اوڑھنا بھی بڑا حیران کن تھا۔